آج انشاءاللہ جو ٹیسٹ دیا جائے گا، جو ٹیسٹ ہوگا آپ کو گوگل فارم کے ذریعے ٹیسٹ بھیجا جائے گا، جس میں یہ پہلا ٹیسٹ ہے کیونکہ اس میں سبق زیادہ ہے۔ اس میں 15 سوال ہوں گے MCQs، جس میں آپ نے جواب دینے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے پہلے دن سے لے کر اب تک کلاس جوائن کی ہے، یاد کیا ہے، محنت کی ہے یا نہیں، اس کا رزلٹ آ جائے۔ تو اس لیے ہر ہفتے یہ ہمارا جو ٹیسٹ ہوگا، لیکن آج جو ٹیسٹ ہوگا وہ 15 سوال ہوں گے، اور اگلے جتنے ٹیسٹ ہوں گے ان میں صرف 10 سوال ہوں گے۔ ہر ہفتے میں 10 سوال کا ٹیسٹ ہوگا، انتہائی مختصر جواب ہوں گے اس کے۔ تو کلاس والے جتنے بھی طلبہ پڑھ رہے ہیں وہ ضرور اس کو کھولیں، گوگل فارم پہ جائیں اور ضرور جو ہے تیاری کر کے اس ٹیسٹ کو مکمل کریں۔ باقی آپ کیونکہ میرے سامنے نہیں ہے، نہ ہی میں سامنے ٹیسٹ لے سکتا ہوں، اس لیے ہمارے درمیان جو نگہبان ہے وہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کسی حوالے سے چیٹنگ یا نقل کرنا یا کسی طریقے سے جو ہے سرچ کر کے نیٹ سے جواب نکالنا یا کتابیں سامنے رکھ کے جواب نکالنا، تو اس طرح کی کوئی ساتھی کوشش نہ کرے۔ تو اگر آپ کریں گے تو ہم بری الذمہ ہیں، اس کا جرم اور اس کا گناہ آپ پر ہے۔ تو یہ بہت بڑی خیانت ہے، اس لیے تیاری کر کے ان سوالات کو حل کریں اور ٹیسٹ کو حل کریں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ آج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع کر رہے ہیں ہم۔ یہ قرآن مجید کی 98 نمبر سورت ہے، اور اس کا دوسرا نام لم یکن بھی ہے۔ لم یکن یہ ایک حدیث سے نام لیا گیا ہے، جس حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورۃ لم یکن الذین کفروا تجھے پڑھ کر سناؤں۔ تو سیدنا ابی نے سوال کیا اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اللہ نے نام لے کر حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب کو پڑھ کر سناؤ۔ تو سیدنا ابی خوشی کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ نے میرا نام پکارا ہے۔ تو اس میں کیا نام ہے؟ لم یکن الذین کفروا۔ تو یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اس سورت کا 2-3 آیات کا، پھر ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں ہے رکنے والے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین جنہوں نے شرک کیا، منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ وہ کفر سے اس وقت تک کفر سے بعد نہیں آنے والے جب تک ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھے، فیہا کتب قیمہ جن میں درست اور معتدل احکام ہوں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب اور نہیں تھے بٹنے والے اہل کتاب، الذین وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، اس سے مراد یہودی ہے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ مگر ان کے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد۔ اب یہ ترجمہ تھا، اس کی وضاحت کیا ہے؟ سب سے پہلی جو آیت ہے اس کے اندر یہود کا خاص طور پر اور مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، کفر سے بعد نہیں آنے والے، یعنی اسلام قبول نہیں کرنے والے اس وقت تک کا لیکن یہود اور نصارہ میں جو قوم سب سے زیادہ دین کے خلاف ہے وہ یہودی ہے۔ تو پہلی آیت میں مراد یہودی ہے اور نصارہ بھی مراد لیے گئے عیسائی۔ مشرکین سے مراد وہی ہے مکہ کے مشرکین جو تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ واضح دلیل کا اور آنکھوں سے سامنے دیکھنے کی دلیل کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسا رسول آئے جو ان پر تلاوت کرے، پڑھے پاکیزہ صحیفے، اور انتظار کس کا یہ کر رہے تھے؟
रसूल या रसूल से मुराद नबी अलैहिस्सलाम है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो पहली किताबों में पढ़ चुके थे, तौरात में पढ़ चुके थे यहूदी के आएगा एक रसूल, इसलिए आपका इंतज़ार कर रहे थे। और सोहफ़ मुतहरा से मुराद क्या है? सहीफ़े पाकीज़ा, उससे मुराद कुरान मजीद है। कुरान मजीद उनके पास आए, वाज़े दलील आए, वाज़े निशानी आए, तो इससे मुराद ये है। उसके बाद अगली जो आयत है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, ऐसी किताब, ऐसी पाकीज़ा किताब जिसके अंदर वाज़े और मुअतदिल अहकाम हो। कुतुबुन क़य्यिमा, जिसमें वाज़े और मुअतदिल अहकाम हो, ऐसी किताब का वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये मुअतदिल और सीधे के माना में है क़य्यिमा। कुतुब से मुराद क्या है? अहकाम दीनिया, दीन के जितने भी अहकाम हैं, यानी यहूद और नसारा इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अगली आयत में क्या है? अगली में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा तफर्रक़ल लज़ीना ऊतुल किताब, ये कभी भी तफरका में ना होते, ना भी कभी भी बढ़ते नहीं, आगे पीछे ना होते, ये इज्तिमाइयत के साथ होते, कभी भी इनफरादियत में नहीं जाते। लेकिन इन्होंने ये मामला कब किया? उसके बाद, जब इनके बाद वाज़ेह दलील आ चुके। पहले तो इंतज़ार कर रहे थे दलील का, लेकिन जब बाद जाअतहुमुल बय्यिना, वाज़ेह दलाइल आ गए, तो अहकाम दीनी आ गए, सब आ गए, उसके बाद इन्होंने झुटलाया, उसके बाद इन्होंने नहीं माना, उसके बाद इनकार कर दिया। उसकी वजह अक्सर तौर पर आप जानते हैं, बयान भी होती है, उसकी वजह यह थी कि ये यहूदी हसद में आ गए थे, इनाद में आ गए थे। हालांकि उससे पहले उन्होंने क्या किया? जो मदीना में इनकी बस्तियां थी, मदीना में बस्तियां और बसने का मकसद यही था कि यहाँ पे रसूल आएगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ जो तौरात और इंजील वगैरह में थी, तो वहाँ लिखा हुआ था कि खजूरों की ज़मीन में हिजरत करेगा, खजूरों की ज़मीन की तरफ हिजरत करेगा, ये निशानी थी। और वो ज़मीन कौन सी थी? मदीना था। तो इसलिए उन्होंने अपने इलाकों को छोड़कर, आबाई गांव देहातों को छोड़कर वहाँ आकर जमा हो गए थे कि यहाँ रसूल आएगा, हम उसकी पैरवी करेंगे, उसकी इत्तिबा करेंगे। लेकिन जब अल्लाह के रसूल आए तो उन्होंने हसद किया कि ये इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से नहीं आए, इसलिए उन्होंने हसद किया और कबूल नहीं की दावत। और फिर उनमें से बाद मुसलमान हो गए थे मोमिन, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, और भी सहाबा जो है मुसलमान हुए थे, लेकिन अक्सरियत ने जो है इनकार किया। तो ये 4 आयत हमने आज पढ़ी है, इसका ये मुख्तसर तफसीर थी। दूसरा आज के सबक हमारा तक़वियतुल ईमान। इल्मुन नहव का सबक नहीं चल रहा, इस हफ्ते में हमने नहीं पढ़ा। उसकी वजह ये है ख़ास तौर पर कि इल्मुन नहव जितना पढ़ा है उसका इस हफ्ते टेस्ट हो रहा है, और वो थोड़ी मुश्किल किताब है, उसके अंदर जो इस्तिलाहात है और जो है ना तारीफ़ वगैरह याद करनी है, इसलिए इसको इस हफ्ते पढ़ा ही नहीं, सबक बढ़ा नहीं उसका। और इल्म सर्फ में मैंने जो है बहुत कम पढ़ाया और समझाया थोड़ा बहुत, इसलिए कि टेस्ट आपका अच्छा हो जाए। तो आज इंशाल्लाह जो टेस्ट दिया जाएगा, जो टेस्ट होगा, आपको गूगल फॉर्म के ज़रिए टेस्ट भेजा जाएगा, जिसमें ये पहला टेस्ट है, क्योंकि इसमें सबक ज़्यादा है। इसमें 15 सवाल होंगे MCQs, जिसमें आपने जवाब देने हैं, ताकि पता चले कि आपने पहले दिन से लेकर अब तक क्लास ज्वाइन की है, याद किया है, मेहनत की है या नहीं, उसका रिज़ल्ट आ जाए। तो इसलिए हर हफ्ते ये हमारा जो टेस्ट होगा, लेकिन आज जो टेस्ट होगा वो 15 सवाल होंगे, और अगले जितने टेस्ट होंगे उनमें सिर्फ 10 सवाल होंगे। हर हफ्ते में 10 सवाल का टेस्ट होगा, इंतहाई मुख्तसर जवाब होंगे उसके। तो क्लास वाले जितने भी तलबा पढ़ रहे हैं वो ज़रूर उसको खोलें, गूगल फॉर्म पे जाएं और ज़रूर जो है तैयारी करके उस टेस्ट को मुकम्मल करें। बाकी आप क्योंकि मेरे सामने नहीं है, ना ही मैं सामने टेस्ट ले सकता हूँ, इसलिए हमारे दरमियान जो निगहबान है वो अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है। तो किसी हवाले से चीटिंग या नकल करना या किसी तरीके से जो है सर्च करके नेट से जवाब निकालना या किताबें सामने रख के जवाब निकालना, तो इस तरह की कोई साथी कोशिश ना करे। तो अगर आप करेंगे तो हम बरी ज़िम्मा है, उसका जुर्म और उसका गुनाह आप पर है। तो ये बहुत बड़ी ख़यानत है, इसलिए तैयारी करके उन सवालात को हल करें और टेस्ट को हल करें। उसके बाद ये तक़वियतुल ईमान है। तक़वियतुल ईमान का आज मुख्तसर सबक पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था शिर्क सबसे बड़ा ऐब है,
شرک سب سے بڑا عیب ہے، یعنی انسان کے اندر اور بھی گناہ ہو سکتے ہیں، اور بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جس کے اندر شرک ہے وہ بہت بڑا رب کا بے ادب ہے، اور بہت بڑا گستاخ بھی ہے، اور بہت بڑا نافرمان بھی ہے جو مشرک ہے۔ اس کے بعد جو آگے سبق ہے وہ توحید ہی راہ نجات ہے، توحید ہی راہ نجات ہے، یعنی نجات توحید کے علاوہ کسی اور عمل میں نہیں ہے۔ آپ توحید پر نہ ہو، توحید پر عمل پیرا نہ ہو، آپ کے اندر توحید نہ ہو، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معبود ہونا، اللہ کی جو توحید ہے، تین قسم کی توحید، توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، یہ توحید کا اقرار آپ نہ کریں اور عمل جتنے مرضی کرتے رہیں، اس توحید کو نہ مانیں، شرک کرتے رہیں تو آپ کے عمل بھی قبول نہیں ہوں۔ تو توحید میں راہ نجات ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جو بھی ہم نے رسول بھیجا آپ سے پہلے، ان تمام رسولوں کو یہ وحی کی گئی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدونی، میری ہی عبادت کرو۔ ہم نے یہی رسولوں کو وحی کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ کے بعد جتنے، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے، ان سب کی طرف اللہ نے وحی کی کہ سب سے پہلا پیغام کیا دینا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا طائف کے میدان میں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو توحید ہی راہ نجات ہے، اس لیے انبیاء کی اولین دعوت توحید ہے، اولین دعوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ تمام رسول توحید کی دعوت لے کر آئے، تو رسولوں کی نجات بھی اس میں ہے اور امتیوں کی نجات بھی اس میں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک شرک نہیں تھا، کسی نے شرک نہیں کیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے شرک کیا تھا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول بھیجا، نوح علیہ السلام، جنہوں نے ان کو بتایا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اکیلے رب کو مانو۔ انہوں نے شرک کیا سب سے پہلے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور جو آیت ہے وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 ان کے بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو انہوں نے اب ایک دوسرے کو نصیحتیں بھی کرنی تھی کہ اپنے بتوں کو نہیں چھوڑنا، نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرنا۔ تو یہ 10 صدیاں کوئی شرک نہیں تھا۔ اس کے بعد شرک شروع ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں، پھر اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجا۔ معلوم ہوا کہ اللہ رسول بھیجتا ہے تو اس کا سب سے اولین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ توحید کی دعوت ہے، سب سے پہلا مقصد، سب سے پہلا بنیادی کام نبیوں کا، رسولوں کا یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ نبی علیہ السلام کی یہی دعوت تھی۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ ایک ہی عنوان تھا جو ہم نے یہ بیان کر دیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے۔ لیکن اس میں آخر میں صاحب کتاب کہتے ہیں تمام شریعتوں کا ایک متفقہ مسئلہ ہے، تمام شریعتوں کا ایک متفقہ مسئلہ ہے، اس لیے صرف یہی راہ نجات ہے، باقی تمام راہیں غلط ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک متفقہ یہ مسئلہ ہے تمام امتوں کا، تمام رسول یہ پہلی دعوت لے کر آئے، اس کے علاوہ بندہ کوئی بھی راہ تلاش کرتا رہے، میں توحید کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ کام کر لیتا ہوں، وہ کام کر لیتا ہوں، وہ کام کر لیتا ہوں، کبھی نجات نہیں مل سکتی۔ توحید کو چھوڑ کر آپ جس راستے میں جائیں گے وہ راستہ غلط ہوگا، وہ راہ غلط ہوگی، وہ راہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی جو توحید کے بغیر ہو۔ اس لیے توحید ساتھ ہوگی، اللہ پر ایمان یقین ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت خاص اکیلے رب کی عبادت ہوگی، پھر ساتھ میں دوسرے اعمال آپ کرتے رہے تو وہ قابل قبول ہوں گے۔ اگر ساتھ میں اعمال آپ کتنے بھی کرتے رہے، توحید آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ سارے کے سارے اعمال رائے گا ہوں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر وقت
بندے کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کہیں مجھ سے شرک تو نہیں ہو گیا، کہیں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تو نہیں کرنا، کہیں میرا فلاں عمل شرک میں تو نہیں شامل ہوتا۔ بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل میں غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں، بلکہ عمل کر لیا اور خود اپنے سے ہی سمجھ لیا کہ ہم نے بڑا اچھا عمل کیا، ہم بڑے توحید پرست ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ ہماری توحید کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ کتاب و سنت سے۔ ہمارا ذہن ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارے جو معاملات ہیں، ان کا درست ہونا اور صراط مستقیم پر ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ کتاب و سنت سے۔ آپ قرآن سے پوچھیں گے کہ جو میرا عقیدہ ہے وہ درست ہے یا غلط ہے، آپ نبی کے فرمان سے پوچھیں گے کہ میرا عقیدہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ رسول اللہ کے فرامین موجود ہیں، آج کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ سری شرک کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو پھر آگے سے الٹی سیدھی باتیں، اور حتیٰ کہ کچھ جو ہے بدتمیزی پر بھی اتر آتے ہیں، بد اخلاقیاں بھی کرتے ہیں، حالانکہ اتنا نہیں سوچتے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی کسی کو کہہ رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچ جائے، وہ کامیاب ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے ذلیل کرنا یا اس کو خوار کرنا، نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توحید پر چلیں، اور اس میں بھلائی ہے۔ جیسے آپ سلام کرتے ہیں تو لوگ اس کو بھی اہمیت نہیں دیتے، سلام کرتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ معنی کا پتہ نہیں ہے، مفہوم کا پتہ نہیں، وضاحت کا پتہ نہیں ہے، تو اس کو بھی لوگ بہت سارے اہمیت نہیں دیتے، بلکہ خالی وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں اور اس پر غور نہیں کرتے۔ اگر غور کرے تو پتہ چلتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت ہی عظیم دعا ہے۔ سلام سے بہت سارے لوگ چڑ جاتے ہیں کہ بار بار سلام کرتے ہیں، حالانکہ یہ دعا ہے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، اگر اچھی بات کسی کو بولو یا اچھی بات کی طرف اس کی رہنمائی کرو، سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرو، تو وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بھی جو ہے برداشت کرنا چاہیے، کوئی بات کر رہا ہے اس کی سننی چاہیے کہ کیا یہ کتاب و سنت کے مطابق بات کر رہا ہے یا اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ اگر تو اپنی طرف سے کر رہا ہے تو آپ اس کو رد کر سکتے ہیں، اگر وہ کہہ رہا ہے قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتا ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے عقیدے کو چیک کریں، اپنے عقیدے کو چیک کریں، اپنے عمل کو چیک کریں، اپنے احکام دینی جو معاملات دین کے ہیں وہ بھی چیک کریں، اپنے معاشرت کو چیک کریں کہ میں کہیں غلط تو نہیں ہوں۔ پھر کتاب و سنت آپ کو بتائے گا کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ نیک ہے، یہ برا ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ ساری وضاحت آپ کو مل جائے گی کتاب و سنت سے۔ اس لیے توحید کو اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ بندہ شرک نہ کرے، اپنے دامن کو ہمیشہ شرک سے پاک رکھے گا تو اسی کے اعمال اللہ کے معتبر ہے، اللہ اسی کے اعمال قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔